بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 میں سے ایک خصلت اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، پھر اسی ایک ہی خصلت کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ آقا کیا ایسا شخص بھی ہے جس کے اندر جنت میں لے جانے والی 360 خصلتیں ساری کی ساری موجود ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ آپ ہیں جن کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے اندر جنت میں لے جانے والی 360 خصلتیں ساری کی ساری موجود ہیں۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ محبت انشاءاللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوددار تھے، یعنی کسی سے سوال کرنا آپ جو ہے وہ گوارا نہ فرماتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ سواری پر سوار تھے، یعنی اونٹنی پر سوار تھے، تو اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے خود اس اونٹنی کو بٹھایا اور اتر کر وہ نکیل جو تھی وہ زمین سے اٹھائی۔ تو لوگ عرض کرنے لگے، آپ نے خود تکلیف فرمائی، آپ جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرما دیتے، ہم یہ نکیل اٹھا کے آپ کو دے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ان حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی اللہ اسأل شیئا، کہ میرے حبیب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ میں کسی سے سوال نہ کیا کروں۔ اس حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں نے خود یہ نکیل اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ خلیفہ بننے کے بعد تجارت کے لیے کپڑے کی گٹھری اٹھا کے لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، تو اب آپ تجارت فرمائیں گے، تو اس صورت میں جو خلافت کے امور ہیں وہ اچھی طرح سر انجام نہیں دیے جا سکیں گے، اس لیے کرم بخشی فرمائیے، آپ واپس چلیے۔ آپ فرمانے لگے، پہلے تو میں جب خلیفہ نہیں تھا ہمارا خرچہ مختصر تھا، اب چونکہ خلیفہ بن گئے تو اب مہمانوں نے آنا ہے، آخر ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرمانے لگے ہم بیت المال سے اضافہ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے دل جمی کے ساتھ یہ جو خلافت کے امور ہیں وہ سر انجام دے سکیں، اور بڑی زبردستی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ بیت المال سے زیادہ تنخواہ لے لیں اور باقی کام جو ہے جو خلافت کے امور کے سر انجام دینے میں مخل ہوں وہ نہ کریں۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود دار تھے، اپنے کام آپ خود کر دیا کرتے تھے اور ہاتھ کی کمائی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی جی اچھی خصلتوں میں سے ہیں اور ایسی خصلتیں جنت میں لے جانے والی ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔